بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کے ذکر کا ایک بہت معروف اور بہترین کلمہ ہے جو اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے پہ مشتمل ہے۔ انتہائی مختصر اور آسان کلمہ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کلمے کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کے تقاضوں سے متعلق آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ اپنے ذکر اور اپنی کبریائی کے اس کلمے کی صحیح تفہیم ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے ذکر کے جتنے بھی کلمات ہیں ہمارے ہاں ان کو بطور منتر اور وظیفہ لیا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ بطور ذکر بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی، مطالب اور مفاہیم سے بالکل نہ واقف اور نہ بلد ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں یا احادیث میں اللہ رب العالمین کے ذکر کا جو بھی کلمہ ذکر ہوا ہے وہ در حقیقت ایک پورا عقیدہ ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی پوری برکت اسے ملے تو اسے چاہیے کہ جو بھی وہ کلمہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں کہتا یا پڑھتا ہے اس کے مطلب اور مفہوم کو جانے، اس پہ غور کرے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے۔ اللہ اکبر یہ کلمہ ایک ایسا شاندار کلمہ ہے کہ جو اللہ کی تعریف بھی ہے۔ جیسے الحمدللہ کے بارے میں ہم نے سنا اور پڑھا کہ یہ اللہ کی تعریف ہے، تو لفظ اللہ اکبر کو ویسے تو تکبیر کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اللہ کی بڑائی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے بڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ اللہ کی تعریف بھی ہے، یہ حمد بھی ہے۔ اور اللہ اکبر بعض پہلوؤں سے اللہ کی تسبیح بھی ہے۔ جب انسان اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا اور مانتا اور کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا نقص، کمی اور کجی اور چھوٹی چیزیں اللہ رب العالمین کی ذات ان سب سے اونچی اور عرفہ اور بڑی اور اعلیٰ ہے۔ تو یہ ایک کلمہ جو کلمہ تکبیر ہے یہ اللہ کی تعریف پہ بھی مشتمل ہے اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بھی بعض پہلوؤں میں اس ایک کلمے کے اندر موجود ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جب نماز کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بلایا ہے تو لازم قرار دیا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ ندا، اذان، پکار اس کا آغاز ہوتا ہے اور انہی کلمات کے ساتھ اذان، پکار اور ندا کا اختتام ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے
اذان کے شروع میں، اذان کے اختتام میں، اور پھر اقامت کے شروع میں، اقامت کے اختتام میں بھی رکھا گیا ہے۔ اور پھر یہی وہ کلمہ ہے، اتنا اہم کلمہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رفع و خفض، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ انداز ہوتا تھا کہ آپ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بتانے کے لیے کاشن کے طور پہ جب بھی نماز میں نیچے جاتے یا اوپر اٹھتے تو اللہ اکبر، رکوع سے اٹھنے کے علاوہ بقیہ جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تکبیر کے اس کلمے کو بلند کیا کرتے تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی انداز تھا کہ آپ جب سفر کرتے تو جہاں کہیں صحابہ کہتے ہیں اونچی جگہ آتی، ٹیلا آتا یا بلندی آتی جس پہ آپ چڑھ رہے ہیں، تو آپ کی زبان سے یہ کلمہ اس وقت بھی بلند ہوتا تھا یا نکلتا تھا یا آپ اسے پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بعض لوگ اس کلمے کا معنی اللہ بہت بڑا ہے یہ کر دیتے ہیں، کوئی شک نہیں اللہ بہت بڑا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ اکبر کا جو لفظ ہے، گرامر کی زبان میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر اپنی بڑائی زیادہ ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ پلس دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی زیادہ ہونے کی بات ہے۔ تو اللہ اکبر کا صحیح معنی کیا ہے؟ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے بڑا کہنا یہ بھی درست ہے، لیکن اکبر کا یہ معنی ہے سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ مقابلہ، اللہ رب العالمین دوسروں کے مقابلے میں سب سے بڑا ہے، دوسروں کے مقابلے میں جب سب سے بڑا ہے تو پھر اس کے معنی میں یہ کہنا کہ بہت بڑا ہے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا پورا معنی کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جب آپ کسی بھی چیز کو رکھتے ہیں، کسی بھی انسان کو رکھتے ہیں، جن کو رکھتے ہیں، فرشتے کو لاتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق کو لاتے ہیں، اس کے بندوں میں کسی بڑے سے بڑے نیک، ولی، شہید، صدیق، صالح، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں پیغمبروں کو بھی لاتے ہیں، تو اللہ اکبر، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے بڑا ہو، یا کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے برابر ہو، نہ کوئی اس کی برابری تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور جب کسی کام کو کرنے کا وہ ارادہ کر لے، جو فیصلہ وہ کر دے، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، تو اس نے صرف کن کہنا ہے تو وہ کام ہو جائے گا، وہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کن کہے بغیر بھی چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی اگر چاہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور وہ چاہے کہ ہونا چاہیے، تو اللہ اکبر، جیت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ دنیا میں اس نے بڑے بڑے ایسے واقعات اور قصص قرآن میں مثالوں سے بھر دیے جہاں اس نے بتایا کہ میرے مقابلے میں بڑے بڑے لوگ آئے۔ فرعون کی مثال دی اس نے، مصر کا بادشاہ، اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں سب سے بلند ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا کہ نہیں، تجھے بھول ہو گئی ہے، تجھے غلطی لگ گئی ہے۔ پہلے سمجھانے کے لیے پیغمبر جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو بھیجا اور یہ تلقین فرمائی تھی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب اس کے دربار میں جاؤ گے تو نرم بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ اسے نصیحت مل جائے اور وہ اللہ سے ڈر جائے۔ پہلے یہ بات تھی، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو اللہ نے اسے پانیوں کے اندر ڈبویا، اور اس سے پہلے وہ بڑے بچوں کو قتل کر چکا تھا،
اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں ان کو دبا کے رکھوں گا. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ایک ارادہ فرعون کا تھا اور ایک ارادہ ہمارا تھا. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو زمین میں سلطنت دینی ہے، اقتدار دینا ہے، اور ہم چاہتے تھے فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھا دیں جس کا ان کو ڈر ہے. ان کا ارادہ تھا اقتدار بچانے کا، اللہ کا ارادہ تھا ان سے اقتدار چھین کے اسے بنی اسرائیل کو ٹرانسفر کرنے کا. اس نے 1000 کوششیں کی، لیکن جس رب نے موسیٰ پیدا کرنا تھا اس نے پیدا کیا، اور اس سال کیا جس سال بنی اسرائیل کے بچے فرعون ذبح کروا رہا تھا، یہ بتانے کے لیے اللہ اکبر کہ جب ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، تو جیت بھی اسی کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. 1 سال بچے ذبح ہو رہے تھے، 1 سال وہ چھوڑ رہا تھا کہ یہ کہیں ان کے مرد ختم ہی نہ ہو جائیں. وہ چاہتا جس سال بچے زندہ چھوڑے گئے جناب موسیٰ کو اس سال پیدا کرتا، لیکن اس نے اس سال پیدا نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. کسی کی سلطنت کیا ہے، کسی کی طاقت کیا ہے، کسی کا زور بازو کیا ہے، کسی کا ظلم کیا ہے، جب اس کا مقابلہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے اس سال جناب موسیٰ کو پیدا کیا جس سال بچے ذبح ہو رہے تھے. اس سال سمندر کی لہروں کے حوالے صندوق میں، تابوت میں جناب موسیٰ کو ڈال کے کیا گیا. اس نے سمندر سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، وہیں پال کے جوان کیا، اور انہی کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت کا خاتمہ کروایا. وہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں بڑائی کسی اور کی نہیں ہو سکتی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی ہے تو صرف اللہ کی ہے. اگر مقابلہ کرنے اس کے سامنے کوئی بھی آیا ہے تو غلبہ اللہ کی ذات کو ملا ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. کبریائی ہے، بڑائی ہے تو صرف اس کے پاس ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ جو ارم قبیلہ تھا، جو ستونوں والے تھے، وہی لوگ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسے طاقتور اور مضبوط دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ثمود کے ساتھ کیا کیا، جو پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بناتے تھے. وفرعون ذی الاوتاد، کیل ٹھونکنے والا فرعون، ظلم کرنے والا فرعون، کیا کیا اس کے ساتھ آپ کے رب نے؟ وہ عاد اور سمود کی مثالیں لوگ کیوں بھول گئے؟ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی، بڑے بننے کی کوشش کی. اللہ کہتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، مسلسل 7 دن اور 8 راتیں ہوائیں چلائی اللہ نے، اور یوں گرے پڑے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے لمبے لمبے تنے ہوتے ہیں کھجور کے درخت کے، یوں گرے ہوئے تھے زمین پہ. اس نے بتانا یہ چاہا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں میں یا آسمانوں میں اگر بڑائی کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے. سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بڑائی کو سمجھانے کے لیے، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا
فرمایا کہ یہ جو آسمانوں کو تم دیکھتے ہو اور یہ زمین کو جو تم دیکھتے ہو، کتنی بڑی 7 زمینیں، اور اس کے درمیان، آسمان کے درمیان، زمین کے درمیان، ان دونوں کے درمیان بڑا خلا، اور ان خلاؤں میں اللہ کی بے پناہ مخلوقات، سیارے، ستارے، سورج، چاند، اپنے اپنے مدار میں چلنے والے، گھومنے والے، انسان کی رسائی جن تک پوری طرح ممکن ہی نہیں۔ فرمایا یہ 7 آسمان، 7 زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بڑے چٹیل میدان کے اندر ایک انگوٹھی، ایک چھلا پڑا ہوتا ہے، جو آج بہت بڑے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی کرسی کے آگے ایک بڑے چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ایک چھلے، ایک انگوٹھی کی طرح ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کی کرسی، رحمان کی کرسی، موضع قدم الرحمن، اللہ کے قدموں کی جگہ ہے۔ اور کہا اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑے چٹیل میدان کے اندر ایک انگوٹھی ہوتی ہے، ایک چھلا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کرسی ہے، یہ اللہ کا عرش ہے۔ زمین و آسمان کے مقابلے میں دونوں چیزیں کتنی بڑی ہیں۔ اور جب ہم بولتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا عرش بھی بڑا عظمت والا ہے، جو کرسی سے بھی بڑا ہے، اس کی کرسی بڑی عظمت والی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، لیکن زمین و آسمان اس کی کرسی کے مقابلے میں بڑے چھوٹے ہیں۔ اور 7 آسمانوں کے نیچے زمین، اور زمین کے 7 بر اعظم، اور ان 7 بر اعظموں میں سے ایک بر اعظم کے ایک چھوٹے سے خطے اور ملک میں، اور اس ملک کے ایک صوبے اور شہر اور علاقے میں رہنے والا ایک چھوٹا سا انسان، اس کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے مقابلے میں؟ جب وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، میری اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اور اللہ کے مقابلے میں جو انسان اپنی حیثیت منوانے کی کوشش کرے اس کو متکبر کہتے ہیں، تکبر کرنے والا، جو اللہ کے مقابلے میں خود بڑا بنے اور جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو بڑا مانے، اس کے اس عمل کو شرک کہتے ہیں۔ اور اللہ کے مقابلے کا کسی کو نہ ماننا، صرف اللہ کو بڑا ماننا، سب سے بڑا اللہ کو ماننا، یہ توحید ہے۔ ایک مومن مسلمان کا عقیدہ نہ تو تکبر کا ہوتا ہے، ایک مومن مسلمان کا عقیدہ نہ شرک والا ہوتا ہے، بلکہ وہ توحید پہ قائم ہوتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں انسان یہ سمجھے میں بڑا ہوں، زندگی کے اندر جو کامیابی ملی ہے، جو ترقی ملی ہے، جو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے، وہ یہ ساری دنیا اور زندگی کی چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگے کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا زبان سے تو اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن اس نے دل سے اللہ اکبر کو نہیں سمجھا، نہیں مانا۔ جو دل سے اللہ کو اکبر مانے گا وہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑا نہیں کہے گا۔ اور یاد رکھیں، ترقی اور کامیابی اور ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور تکبر کی ایک بہت بڑی صورت نیکی کا کبر اور نیکی کا تکبر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ تکبر کی بدترین شکل اور بدترین صورت ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دنیاوی مال و اسباب اور ان اشیاء کی وجہ سے، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اپنی نیکی کی وجہ سے، یہ اس سے بھی بری بات ہے۔ 5 وقت کی اگر نماز پڑھنا مل گئی ہے، 6 7ویں وقت کی تہجد اور اشراق پڑھ لیتا ہے،
رمضان کے مہینے کے بعد چند ایک روزے رکھ لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا نیک بن گیا ہوں. نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اور اس سے پہلے کہا هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ نے جس زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے، زمین کے جس حصے سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسے اس کا بھی پتا ہے اور وہ اس وقت کو بھی جانتا ہے. اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے. فلا تزکوا انفسکم، اسے پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو بہت نیک مت کہو. ہوا اعلم بمن اتقى، جس اللہ کو اکبر کہتے ہو اس کو پتا ہے متقی کون ہے، تقوی کس کے اندر زیادہ ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی تقوی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اونچا عرفہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو چھوٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تزکوا انفسکم، اگر اللہ کو بڑا مانا ہے تو ان سب اچھی چیزوں کا کریڈٹ اللہ کی ذات کو دینا سیکھو. یہ اللہ اکبر عقیدے کا ایک تقاضا ہے. اور جو انسان اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس نے اللہ اکبر کو کوئی نہیں سمجھا، کوئی نہیں مانا. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کی ڈیفینیشن کی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بتائیے، انسان کا دل کرتا ہے وہ اچھا لباس پہنے، اس کا دل کرتا ہے اس کا اچھا گھر ہو، اس کا دل کرتا ہے اس کی اچھی سواری ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ کہ یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ماننے، سب سے بڑا سمجھنے اور جاننے کے خلاف ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال ویحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. یہ تکبر نہیں ہے. فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہاں اسراف، فضول خرچی کرنا اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بخیلی کو بھی پسند نہیں کرتا. اعتدال میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان اچھا لباس پہنے، اچھی سواری رکھے، اچھا گھر رکھے، تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تکبر نہیں ہوتا، یہ تو اچھائی ہے، اس کی خوبی ہے. اور اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، اور اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ وہ اپنی نعمتوں کا اثر، اس کا نتیجہ اپنے بندے پہ دیکھے، بندے پہ اللہ کی نعمتوں کا نتیجہ اور اثر نظر آئے. اللہ کو یہ پسند ہے. بعض لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، اللہ نے بڑا مال دیا ہوتا ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن کپڑے انہوں نے پارٹی پائے نہیں، سواری ان کے پاس انتہائی گھٹیا. اور بعض لوگ اس کو سادگی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے اچھا جی زیادہ اچھا لباس پہنیں گے، یہ چیزیں کریں گے، کوئی قرضہ ہی نہ مانگ لے، کوئی لینے کے لیے نہ آ جائے. حالانکہ جس دین نے اسراف سے روکا ہے، اس نے بخیلی سے روکا ہے. اور اللہ کے رسول اسلام نے تو بڑا واضح کیا، کہا تیرا مال وہ ہے جو تو نے خود کھایا ہے، خود پہنا ہے، خود استعمال کیا ہے. جو اس کے علاوہ جوڑ جڑا کے رکھا ہوا ہے نا، وہ تیرے وارثوں کا ہے، تیرا نہیں. ہاں اگر کوئی انسان واقعتاً بہت متقی ہے، لوگوں کو دیتا ہے، دیتا رہتا ہے، لوگوں کی ضروریات پورا کرنے پہ لگا ہے، اس کے پاس اپنے لیے بچا ہی نہیں، وہ اور بات ہے. اس کو ایثار کہتے ہیں، دوسرے کو ترجیح دینا اپنے آپ پہ، یہ بڑی عظمت کی بات ہے. لیکن سب کچھ جمع کر کے تجوریوں میں رکھا ہوا ہے، نہ اچھا لباس پہننا ہے، نہ اچھی سواری رکھنی ہے، نہ صاف ستھرا گھر رکھنا ہے، نہ اچھا کھانا کھانا ہے. ان سب چیزوں کے اندر بخیلی چل رہی ہے. ایسا انسان سادہ نہیں ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے. اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں. اور جو 1000 والے کام پہ 2000 لگائے، 10,000 لگائے، وہ اسراف کرنے والا، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اسراف اور بخیلی دونوں سے بچ کے رسول اللہ سے پوچھا جاتا ہے کیا یہ تکبر ہے کہ انسان کا لباس اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کا کھانا، یہ سب چیزیں اچھی ہوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پسند ہے یہ چیزیں. پھر فرمایا تکبر 2 چیزیں ہیں. 2 چیزوں کو آپ نے تکبر قرار دیا. جو اللہ اکبر کے عقیدے کو اپنے ذہن میں بٹھانے والا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ سنوارنے والا ہے،
وہ کبھی بھی وہ دو چیزیں نہیں کرے گا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز بطر الحق، اگر کوئی انسان اسے آپ صحیح بات بتاتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، آپ اسے اللہ رسول کی بات سناتے ہیں اور وہ ٹھکرا دیتا ہے، تو سمجھ لو اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ رسول کی بات سے بڑا سمجھا، بڑا مانا۔ یہ انسان متکبر ہے، متکبر یہ اللہ کو بڑا، سب سے بڑا نہیں سمجھتا۔ جس نے حق بات کو ٹھکرا دیا، ہاں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری سستی ہے، میری کمزوری ہے، میں نہیں کر پا رہا، یہ الگ بات ہے، لیکن ٹھکرا دینا، ریجیکٹ کر دینا، میں نہیں مانتا، میں نہیں سمجھتا، میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو، مجھے یہ بات نہ بتاؤ، مجھے دین کا سارا پتہ ہے، میں نے فلاں کو سنا ہوا ہے، یہ تکبر ہے۔ بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا۔ اور دوسری بات بتائی وغمت الناس، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی جو درجہ بندی کی ہے، کیٹاگرائزیشن کی ہے، کون اونچا ہے کون نیچا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو تم ذاتوں میں، برادریوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں بٹے ہو، یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو چھوٹا ہونے یا بڑا ہونے کا میرٹ، معیار، ترازو، کسوٹی اور پیمانہ ہے، وہ نہ تمہاری ذاتیں ہیں، نہ تمہاری برادریاں ہیں، نہ تمہاری قومیں ہیں، نہ تمہارے قبیلے ہیں، نہ یہ بات ہے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس مال کم ہے، نہ یہ بات ہے کس کی رنگت زیادہ اچھی ہے، کس کی رنگت کم ہے، کس کا قد زیادہ بڑا ہے، کس کا قد چھوٹا ہے، کون صحت کے اعتبار سے مضبوط ہے اور کون کمزور ہے، نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا بنایا ہوا میرٹ یہ ہے، جس کا تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا تقوی کس کا زیادہ ہے؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یہ تمہیں نہیں پتہ چل سکتا، تمہارے پاس حساب کتاب کا کوئی ایسا نظام اور سسٹم نہیں ہے جس میں لوگوں کی برائیاں اور اچھائیاں، لوگوں کی نیکیاں اور لوگوں کے گناہوں کو لکھا جائے، ان کا حساب کیا جائے، ان کی جانچ پڑتال کی جائے۔ تمہارے پاس ایسا کوئی نظام سسٹم نہیں ہے، یہ نظام اور سسٹم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہوا علیم، انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ کہ بات کرنے والا اونچی بات کرے وہ اسے بھی سنتا اور جانتا ہے، بات کرنے والا آہستہ بات کرے وہ اسے بھی سنتا اور جانتا ہے، دل میں کوئی بات کرے وہ اسے بھی جانتا ہے، اندھیروں میں چھپ کے کوئی عمل کرے وہ اسے بھی جانتا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ کرے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ جس اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے وہی اللہ لوگوں کے حساب کتاب رکھ لے گا، تمہیں یہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اس کے نزدیک اونچ نیچ کا معیار تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور یہ اسی کو پتہ ہے۔ باقی مال، دولت، حسب، نسب، قوم، قبیلہ، برادری، علاقہ، یہ چیزیں اونچا نیچا ہونے کا معیار اور بنیاد نہیں ہے۔ جو اس بنیاد پہ کسی کو اونچا سمجھے، کسی کو نیچا سمجھے، اپنے آپ کو اونچا کہے، لوگوں کو چھوٹا کہے، وہ متکبر ہے۔ وغمت الناس، اس بیس کے اوپر کسی کو چھوٹا سمجھے، مذاق کا نشانہ بنائے، استہزاء کرے، تکلیف دے، پریشان کرنے والے جملے کسے، وغمت الناس، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو حقیر سمجھے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ الکبر ہے، تکبر ہے، دو چیزیں جس انسان کے اندر آ گئیں وہ متکبر ہے، دو میں سے ایک آ گئی، تکبر کی ایک علامت آ گئی، جس نے حق کو ٹھکرا دیا۔ اللہ رسول کی بات حق ہے، جس نے اللہ رسول کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، ٹھکرا کے رکھ دیا، یا جس نے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو، یہ دنیاوی مال، اسباب، ان چیزوں کی بیس پہ چھوٹا سمجھا، چھوٹا جانا، حقیر سمجھا، حقیر جانا، وہ انسان متکبر ہے، اس نے اللہ اکبر کے عقیدے کو نہ سمجھا ہے نہ جانا ہے۔
مال اسباب کی وجہ سے بڑا چھوٹا سمجھنا تو منع ہے ہی. میں نے عرض کیا نیکی تقوی کی بنیاد پہ چھوٹا بڑا سمجھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر آج کوئی غلطی پہ ہے گناہ پہ ہے ہم اس کو چھوٹا سمجھنے لگیں, فتوے لگا کے اس کو جنت سے نکال دیں, یہ اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان عمل کر کے جنت کے دروازے کے قریب ہوتا ہے, ایک کلمہ زبان سے ایسا ادا کرتا ہے جو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کا ہوتا ہے, اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں کے اندر گر جاتا ہے. اور فرمایا بعض اوقات انسان عمل کرتا ہے, برے عمل کرتا رہتا ہے, جہنم کے قریب ہوتا ہے, لیکن ایک کلمہ ایک عمل جہنم سے بچا کے اس کو جنت میں لے جاتا ہے. اللہ کے ہاں فیصلے تو اس انداز میں ہوتے ہیں. میرے آپ کے پاس کیا اختیار ہے کسی کو نیکی کی بنیاد پہ چھوٹا سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا؟ ہمارے پاس اس چیز کا کوئی اختیار نہیں. جو اس بنیاد اور بیس پہ لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اس میں تکبر ہے. اور متکبر انسان اللہ اکبر کہتا تو ہے, اس کو سمجھتا نہیں ہے. نماز پڑھائی ہے اللہ نے, اس سے پہلے اذان دلوائی ہے, یہی کہہ کے بلایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان میں 6 دفعہ یہی کلمہ دہرایا گیا. کس لیے؟ کہ بندے کو یہ سمجھ آئے بطر الحق وغمت الناس, یہ حق بات ہے کہ مجھے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے, وہ دل سے اس کو ریجیکٹ کرے, چھوڑ دے, نہ آئے. اس نے اللہ اکبر کو نہیں سمجھا. اقامت میں بھی یہی کلمہ دہرایا, اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے اٹھتا ہے پھر بھی اللہ اکبر کہتا ہے, نیچے جاتا ہے پھر بھی اللہ اکبر کہتا ہے. کیوں؟ وہ یہ بتانے کے لیے, یہ عقیدہ سمجھاتا ہے اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو سمجھاتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, یہ کرنے سے میں کو بلا نہیں بن گیا. بعض لوگ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کو تو کوئی نیا آدمی مسجد میں آ جائے بس موقع ملنا چاہیے, پھر وہ اس کو بتائیں گے کہ ہم کتنے نیک ہیں. نماز میں اللہ یہی تو سکھا رہا تھا, اللہ اکبر, تو بڑا نہیں ہے, شکر ادا کر اللہ کا جو تجھے اس نیک کام کے لیے لے آیا, اس نے توفیق دے دی. بار بار اللہ اکبر یہ بتانے کے لیے کہ میں نے یہ عبادت کی ہے, لیکن بڑی ذات اللہ کی ہے. جھکتا ہے تب بھی, اٹھتا ہے تب بھی اللہ اکبر اپنی زبان سے کہتا ہے. اور خوشیوں کے موقع جب اللہ دیتا ہے, عیدین کا موقع جب آتا ہے, اس وقت بھی یہ کلمہ زبان سے دہراتا ہے اللہ اکبر. اللہ کی تکبیرات کہتے ہوئے ہی آتا ہے, تکبیرات کہتے ہوئے ہی جاتا ہے. نماز ادا کرتا ہے, اس میں بھی تکبیرات پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں. کس لیے؟ خوشی کا موقع ہے بھائی. اللہ کی کوئی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بغاوت بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے اللہ اکبر. حق بات کو میں ٹھکراؤں, میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. بڑی ذات اللہ کی ہے, سب سے بڑا حکم اللہ کا ہے, اس کے حکم کے آگے سب چھوٹے ہیں, کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین ہو یا آسمان ہو, بڑائی ہے تو صرف اس کی ہے, اور کسی انسان کے پاس بڑائی نہیں ہو سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عقیدے کو ایک حدیث کے اندر بیان کیا, اور اس حدیث کے اندر اللہ کی تکبیر کے بہت سارے پہلوؤں کو بیان کیا گیا. روایت کرنے والے رسول اللہ کے صحابی ابو ذر الغفاری, اور اس روایت کو بیان کرنے والے امام مسلم اپنی الصحیح کے اندر لائے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے, اور اللہ کے رسول نے اللہ کا حوالہ دے کے بیان کیا ہے. ویسے تو رسول اللہ کی ہر بات اللہ کی بات ہے, لیکن جس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کا حوالہ دے دیں, اللہ کا نام لیں, وہ حدیث قدسی ہے, اور اللہ کا حوالہ دے کے بیان کیا, اور اسی عقیدے کو سمجھایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور بتایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے یا عبادی, اے میرے بندو. صحیح مسلم کی روایت, انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا. اے میرے بندو, میں سب سے بڑا ہوں, میں نے اپنی ذات پہ ظلم حرام کیا ہے, وجعلتہ
محرمن بینکم، میں سب سے بڑی طاقت، میرے پاس سب سے زیادہ اختیار، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسی ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ وہ ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑے اختیار اس کے پاس ہیں، سب سے بڑا علم اس کے پاس ہے، سب سے بڑا اقتدار اس کے پاس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرو، یہ بھی میں نے حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ ظلم کیا ہے؟ جس کا جو بنتا ہے آپ اس کو وہ نہیں دے رہے۔ کسی کا حق، والدین کا حق آپ پہ رکھا ہے اللہ نے، آپ کی بیوی کا، آپ کے بچوں کا حق آپ پہ رکھا ہے اللہ نے، آپ نہیں دے رہے۔ ہمسائے کا حق اللہ نے آپ کے ذمہ رکھا ہے، نہیں دے رہے، تو یہ ظلم ہے۔ جس کا جو نہیں بنتا وہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا ملزم ہے، آپ کا مجرم ہے، آپ کے ہتھے چڑھ گیا ہے، آپ کہتے ہیں بس جو ہوتا ہے پچھلا اگلا سارا حساب برابر کر دو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ زیادتی مجھ پہ کتنی کی گئی، ظلم کتنا کیا گیا۔ میرا قرآن مجھے یہ کہتا ہے جس پہ ظلم کیا جائے گا، جو مظلوم ہے وہ بدلہ لیتے ہوئے حد سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وکٹم ہونے کا، مظلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ کا ہاتھ پڑ جائے، جب آپ کے اختیار اقتدار میں کوئی چیز آ جائے، آپ اخلاقیات کو بھول جائیں، دین شریعت کو بھول جائیں۔ فلا تظالموا، جس نے اللہ کو بڑا مانا ہے، سب سے بڑا مانا ہے، وہ یہ چیز جانتا ہے کہ جو ذات سب سے بڑی ہے، سب اختیارات جس کے ہاتھ میں ہیں، یہ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنے آپ پہ ظلم حرام کر رکھا ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لہٰذا تمہیں بھی حکم یہی ہے فلا تظالموا، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ اور دوسری بات اسی حدیث میں ارشاد فرمائی، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، تمہارے پاس کوئی سیدھی لائن، صراط مستقیم، سیدھا راستہ نہیں ہے۔ الا من ہدیتہ، ہدایت والا صرف وہ ہے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، ہدایت لینے، گائیڈ لائن لینے، سیدھا رستہ پانے، صراط مستقیم تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اہدکم، میرا تم سے وعدہ ہے اگر اس چیز کی تم کوشش کرو گے تو یہ میں تمہیں عنایت کروں گا، عطا کروں گا۔ اگر آج تمہارے پاس ہدایت ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے عمرہ کر لیا، میں نے حج کر لیا، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے حج کر لیے زندگی میں، اتنے غریبوں فقیروں کے میں چولہے جلا رہا ہوں، اتنے ملازمین کی روٹی کا میں انتظام کر رہا ہوں۔ نہیں، میں نہیں۔ الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ تھے، تم نہیں جانتے تھے اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، تم نہیں جانتے تھے عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نیکیاں کیا ہوتی ہیں۔ الا من ہدیتہ، اس لیے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، جس ذات نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس نے رہنمائی کی ہے، جس نے سیدھے رستے پہ لگایا ہے، اللہ اکبر، وہی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا اسی کو جانو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی اسی حدیث میں، فرمایا یا عبادی، اللہ کہتا ہے میرے بندو، کلکم کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب کے سب بے لباس تھے، لباس اسی کو ملا ہے جس کو میں نے پہنایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آج لوگ اترا رہے ہیں، لباس کی وجہ سے، اچھا کھانا کھانے کی وجہ سے، اچھی سواری، اچھی رہائش کی وجہ سے اپنے آپ کو اونچا اور لوگوں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ سنیں یہ حدیث، کہا اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب کے سب ننگے اور بے لباس تھے، الا من کسوتہ، لباس صرف اسے ملا ہے جس کے لیے آسمان سے اجازتیں ہوئی ہیں، آسمان سے جسے میں نے اذن اور حکم دیا ہے اسے لباس ملا ہے، اور جس کے پاس بھی لباس نہیں ہے فاکتسونی، مجھ سے لباس طلب کرو، فاستکسونی، مجھ سے لباس مانگو، اکسکم، میں تمہیں پہناؤں گا، تمہارا ننگ پن میں دور کروں گا، بے لباسی میں دور کروں گا، مجھ سے مانگو۔ جس نے اللہ کو بڑا سمجھا، سب سے بڑا مانا، وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میری محنت سے ملا ہے،
اور جس نے اللہ کو بڑا سمجھا اور مانا ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، تو وہ مایوس نہیں ہوگا۔ اگلی بات اللہ یہی کہہ رہے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ مانگے مجھ سے، میں اس کو دوں گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ یا عبادی، چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی ہے، میرے بندو، کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے تھے، الا من اطعمتہ، بھوک صرف اس کی مٹی ہے، گھر میں کھانے پینے کا سامان صرف اس کے موجود ہے، الا من اطعمتہ، جس کو میں نے کھلایا۔ اگر آج دانے زیادہ اللہ نے دے دیے ہیں، غلہ اناج دے دیا ہے، کھانے پینے کے لیے بہت ساری اشیاء اور نعمتیں دے دی ہیں، تو بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، اس سے تو میں بڑے نہیں ہو گئے۔ اور فرمایا جس کے پاس نہیں، فاستطعمونی، مجھ سے وہ کھانا طلب کرے، اطعمکم، میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ دونوں باتیں سمجھا دیں، جس کے پاس ہے وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو سب سے بڑا مانا ہے وہ نہ مایوس ہوگا اور نہ متکبر ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ المتکبر کا لفظ صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے آپ کو یہ لفظ نہیں جچتا، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم تو نیند آ جائے اس کو نہیں روک سکتے۔ ہمارا حال یہ ہے، بیمار ہو جائیں اپنے آپ کو صحت یاب نہیں کر سکتے، ہم بڑے کاہے کے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، اپنے پیشاب پخانے کو نہیں روک سکتے، ہماری حالت یہ ہے، اپنی زندگی، جوانی اور صحت اور عمر کو ایک جگہ پہ بریک نہیں کر سکتے، ہماری حالت یہ ہے۔ ہمارے پاس تو ایک تنکے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر زبان سے ایک کلمہ اور جملہ نکلتا ہے تو یہ زبان اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے بولتی ہے۔ تو جب اتنا بھی اختیار نہیں تو پھر بندہ متکبر بنے، بڑا سمجھے، لوگوں کو چھوٹا جانے؟ نہیں۔ العزیز، الجبار، المتکبر، جو عزیز ہے وہی جبار ہے، وہی متکبر ہے۔ کون؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ قدرتیں، یہ طاقتیں، یہ اختیار نہیں ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں تم سب کے سب بھوکے تھے، جس کو بھی روٹی ملی ہے میں نے دی ہے۔ اگلی گل کرو، اسی بیس پہ بڑے بن رہے ہو نا، یہ تو میں نے دیا ہے۔ جس کا روک لوں، ایک وقت کی روٹی کا انتظام بھی اس کے لیے نہیں ہو سکتا، جس کو کھلانے کے لیے میں روک لوں، سارا کچھ بھی موجود ہو، ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، جسم کو اجازت ہی نہیں۔ خوراک کی نالی کے ذریعے، لکوڈ کے ذریعے جسم میں جا رہا ہے اور سانسیں چل رہی ہیں اور یہ جی رہا ہے، یہ ہے انسان، یہ ہے متکبر بنا ہوا۔ اس نے کہا یہ جو کچھ ہے یہ تو میں نے دیا ہے، تمہارا تو ہے ہی نہیں۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ مایوس نہ ہو، وہ اللہ کو بڑا سمجھے، بڑا جانے۔ جب وہ مانگنے کے لیے آئے گا، لینے کے لیے آئے گا، تو فرمایا میرا وعدہ ہے میں اس کو دوں گا۔ اور اس کے بعد مزید فرمایا، اپنی طاقتوں اور قوتوں اور بڑائی اور کبریائی کی مزید وضاحت فرمائی اور کہا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو، یہ جو آج عبادت کر رہے ہو، یہ جو آج نیکیاں کر رہے ہو، اس کی بنیاد پہ اگر کبھی ذہن میں یہ آئے نا کہ ہم بڑے بن گئے، کبھی اللہ اکبر کا سبق بھولنے لگے، ذہن سے نکلنے لگے، اپنی نمازیں بہت بڑی لگنے لگیں، اپنی تلاوتیں بہت بڑی لگنے لگیں، اپنے قیام کی وجہ سے دل میں بڑا پن آنے لگے، تو سن لو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم،
اگر تم سے پہلے جناب آدم تک گزرنے والے انسان وہ بھی آ جائیں، تمہارے بعد قیامت تک آنے والے انسان وہ بھی آ جائیں، تم بھی آ جاؤ، انسان بھی آ جائیں، جن بھی آ جائیں، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سب لوگ آ جائیں، اور سب کے سب اتنے نیک بن جائیں، اتنے نیک بن جائیں جتنا تقوی سب سے بڑے دنیا کے متقی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ سب سے متقی انسان جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی حالت پہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، یہ سب کرنے سے میرے اختیار، میرے اقتدار، میری بڑائی میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کی جو بڑائی ہے وہ اپنی ہے، تمہاری وجہ سے نہیں ہے، تمہاری باتوں سے اس کو فرق نہیں پڑ رہا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، تمام جہانوں کا رب، ساری تعریف اس کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تمہاری باتوں کا محتاج نہیں، تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں، سب کے سب بھی کر لو، ذرہ بر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر رجل واحد منکم، اگر پہلے والے، بعد والے اور جو موجود ہیں یہ بھی، انسان بھی اور جن بھی، بدترین بن جائیں، برے ترین بن جائیں، نافرمان بن جائیں، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، میری بڑائی، میرے اختیار اور میرے اقتدار میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آتی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس سے پتہ نہیں اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تم میرا نقصان کرنا چاہو نہیں کر سکتے، فائدہ کرنا چاہو نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے وہ صرف میرا اگر فائدہ کرو گے تو میرے لیول، میرے برابری پہ آنا پڑے گا، وہ ہو نہیں سکتا۔ اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی، یا عبادی، اے میرے بندو، یہ بات جو اللہ رب العالمین کی رسول اللہ علیہ السلام نے نقل کی ہے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جن کو اپنے اللہ سے گلہ رہتا ہے، شکوہ رہتا ہے کہ ہم نے فلاں مانگا نہیں ملا، ہمارا یہ سوال، ہمارا وہ سوال ہمیں تو نہیں ملا۔ جنہوں نے اللہ کو مشکلات کے مقابلے میں نعوذ باللہ مشکل کو بڑا سمجھ لیا، اللہ کی ذات کی پہچان ہی بھول گئے، یہ جملہ ان کے لیے اللہ کہتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تم سے پہلے والے، تمہارے بعد والے اور تم بھی سب، تمہارے انسان، تمہارے جن، قاموا فی صعید واحد فسألونی، ایک چٹیل میدان میں سب ایک صحرا میں اکٹھے ہو جائیں اور ایک ایک بندہ، بندی، انسان، جن، سب ایک ایک شخص اپنی ایک ایک حاجت، ضرورت اور سوال کو میرے سامنے رکھنا شروع کر دے اور رکھ دے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، پھر جس نے جو مانگا ہے میں اس کو دے دوں، جو مانگا ہے میں اس کو دے دوں، جو سوال کیا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ ما نقص ذالک مما عندی، میری ذات کی بڑائی کیا ہے، میری کبریائی کیا ہے، سن لو، سب کو دے دوں، پہلے والوں کو، بعد والوں کو، موجودہ کو، جو مانگے وہ دے دوں۔ ما نقص ذالک مما عندی، سارا دینے کے بعد جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ الا کما ینقص المخیط فی البحر، ہاں اتنی کمی آ سکتی ہے جتنی سمندر میں تم نے ایک سوئی کو ڈالا، سوئی کو باہر نکالا، اب دیکھو سمندر میں کیا کمی آئی ہے، سوئی کے ساتھ تم کیا لے کے گئے ہو، یہ حالت ہے، یہ سوئی کے ساتھ جو آیا ہے یہ وہ ہے جو میں تم سب کو دے دوں گا، اور جو میرے پاس ہے وہ ہے جو سمندر موجود ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہنے والے اللہ کی رحمتوں سے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تو اس کے پاس ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو تمہارا آسمانوں میں ہے،
ہاں کبھی کبھار وہ انسان کو ٹرینڈ کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے وہ مانگ رہا ہے، وہ اس کو نہیں دے رہا، وہ پھر مانگ رہا ہے، وہ نہیں دے رہا، پھر مانگ رہا ہے، نہیں دے رہا، کس لیے؟ کبھی کبھار وہ انسان کی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے، اسے اس کی غلطیوں پہ سبق سکھانا چاہتا ہے، اسے کندن بنانا چاہتا ہے، اسے صاف شفاف انسان بنانا چاہتا ہے، اور کبھی وہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے بندے سے پیار ہے، وہ نہیں چاہتا یہ جہنم کی آگ میں جائے، یہ دعائیں مانگ رہا ہے، مانگے جا رہا ہے، سوال پہ سوال رکھے جا رہا ہے، وہ نہیں دے رہا بھائی، یہ مانگ رہا ہے، وہ نہیں دے رہا، کیوں؟ وہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، اسی برکت سے معافی دینا چاہتا ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ٹائم وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ایکوریٹ نہیں ہوتا، ہر چیز کی موافقت جب ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن بندہ اپنی مشکل کے آگے اللہ کو چھوٹا سمجھنے لگے، اللہ اکبر کہنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے اللہ کو اللہ اکبر کے ساتھ سب سے بڑا کہا، سب سے بڑا مانا کہ میری اللہ کے سامنے، میری مشکل کی اللہ کے سامنے، دنیا کے لوگوں کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو اللہ کی ذات ہے وہ سب سے بڑی ہے، بھئی وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، وہ کبھی متکبر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، وما توفیقنا الا باللہ۔